آج 14 ذی الحج بدھ۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 ذی الحج بدھ کے دن رزق اور دولت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا اپنی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو ختم کروا لیتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے گھر کو دولت سے بھر لیتا ہے۔ اس وظیفے کو جب بھی کسی نے پڑھا، غیب سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی غیبی دولت کو پانا چاہتے ہیں، غیبی دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ذی الحجہ کی 14 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ اتنا مجرب اور طاقتور عمل ہے کہ ایک دن کے پڑھنے سے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی ایسی ناممکن حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کر اپنے حالات بدل لو۔ یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتایا جائے آپ نے بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی تبدیلی نہیں کرنی، کیونکہ اس عمل کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ اتنا آسان سا عمل میں نے پہلے کیوں نہیں پڑھا۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لو گے اور اس کے فائدے آپ کو پتہ چلیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ غیبی طریقے سے اچانک پیسہ کیسے آ گیا۔ میں آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ نہیں بتا رہی، یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتایا، راتوں رات اس کی زندگی بدل گئی، راتوں رات اس کی قسمت چمک گئی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب چمک جائیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں تو چلتے پھرتے ذی الحجہ کی 14 تاریخ بدھ کے دن کسی بھی وقت یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ اگر آج تک آپ کو کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا تو آج میرے کہنے پر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اس وظیفے کے کمالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اگر کوئی بندہ کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو فوری طور پر اس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، غیب سے اس کو رزق بھی ملتا ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، جو اس کی حاجت ہوتی ہے فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس وظیفے کو سمجھنا ہے اور جس ترتیب سے یہ وظیفہ بتایا جائے گا اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر آپ کی جو حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، پورے دن میں 24 گھنٹے میں جب آپ کا دل کرے آپ پڑھ لیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آج آپ نے پڑھا، آپ کو فائدہ ہو گیا تو آپ پھر اس دن کا انتظار کرو گے کہ کب یہ دن آئے اور ہم پھر سے یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر کوئی سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھتا ہے، راتوں رات اس کی قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، راتوں رات اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہو، زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا۔ آپ جہاں کہیں موجود ہیں فوراً پڑھ لو، سستی مت کرو۔ گھر میں ہو، آفس میں ہو، جاب پر ہو، دکان پر ہو، جیسے ہی ویڈیو دیکھو وظیفہ پورا سمجھ لو اور فوراً سے پڑھ لو۔ کوئی مشکل کام نہیں۔ جو میرے بھائی بہن بالکل پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ آج کا وظیفہ پڑھ لیں، سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، گھر پر ہو، دکان میں ہو، آفس میں ہو، پڑھ لو۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ذی الحجہ کی 14 تاریخ بدھ کے دن کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو وقت ملے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔
اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی ہی کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، آپ کو نوکری نہیں مل رہی نوکری کے لیے پڑھ لو، آپ نے بہت سی سفارشیں بھی کروا لی پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو آج اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھیں اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ جو آپ کا مقصد ہوگا آج پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجئے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو سورت کوثر کا نہیں پتہ تو سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنی ہے اور جب آپ سورت کوثر کی تلاوت کر رہے ہوں آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی بابرکت سورت ہے جسے 41 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں اور تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ 41 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ کلمہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ کوئی بندہ تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا۔ آپ نے کلمہ طیبہ کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 61 بار پڑھنا ہے۔ اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتا ہے۔ یہ اتنے قیمتی کلمات ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک کے حکم سے آپ کے اوپر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی، آپ کے سارے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور ایک اور حدیث پاک میں ہے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہی وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے، سنیے، اس کا تعلق قیامت کے دن حساب کتاب سے ہے۔ اس سے بھی اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ 99 رجسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا۔ ہر رجسٹر کا طویل و عریض حد نگاہ تک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تو اس میں درج باتوں میں سے کس کا انکار کرتا ہے؟ یہ تیرے خیال میں میرے لکھنے والے محافظین نے تجھ پر ظلم کیا،
وہ امتی کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، بلا شبہ آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر یہ درج ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے دونوں کا وزن کرو۔ امتی کہے گا اے میرے رب، اس ٹکڑے کی ان رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پس سارے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کلمہ شہادت والا کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، لیکن اس ٹکڑے والا پلڑا بھاری اور رجسٹروں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کی مزید فضیلت بیان فرمائی، 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا اس کلمے کی وجہ سے باری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند ہلکا ہوں تو لا الہ الا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہوں گے وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ مشکلات دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشحالیاں آ جائیں گی، خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اچھی طرح گن کر 61 بار پڑھ لو۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام، اللہ کے جلالی نام، اللہ کے ایک کرم کرنے والے نام یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے سامنے کھڑا دشمن جو آپ کا راستہ روکتا ہے، چاہے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کے مسائل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی کرتا ہے، یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھیں۔ آپ اپنے گھر میں رزق و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رزق و دولت کی خیر کثیر چاہتے ہیں تو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آج 14 ذی الحجہ بدھ کے دن کے جو تینوں اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں، اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی بھکاری بھی پڑھے گا تو لینے والے سے دینے والا بن جائے گا۔ یقین کیجئے یا ذوالجلال والاکرام کی 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ آپ کا جسم لرزا جائے گا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کوئی قریب سے گزر گیا، تو سمجھ لو قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لو کہ ذی الحجہ کے مہینے میں آپ کے نصیب میں بہار آ چکی ہے۔ آپ کی تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ یہ اعمال اللہ والوں کی امانت ہے، اور میں نے بھی اللہ والوں کے طریقوں سے بتائے ہیں۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، جب جسم ہلکا ہو جائے تو پھر اللہ پاک سے ضد کر کے مانگو، وہ رب جو مسبب الاسباب ہے وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ پاک بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔
محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔